بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہر وقت درد رہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آقا آپ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے پاس یہ آکاش کے بازار میں ایک طبیب رہتا ہے جو بہت سیانہ ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسے شفا ضرور ملتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اور اس راہب و طبیب کی طرف چل نکلے۔ اس کے مکان پر پہنچے تو لوگ مکہ کے مشہور سردار حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ اس طبیب سے ملنے آئے ہیں تو لوگ کہنے لگے کہ یہ راہب و طبیب بہت ہی عبادت گزار اور عابد شخص ہے، کہیں کے مہینے تک دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے اور ابھی آج ہی تو دروازہ بند ہوا ہے، اب پتہ نہیں کب کھولے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے کہ میں تو اپنے پوتے کی آنکھیں دکھانے آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس طبیب کا مکان ہلنے لگا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ اس زلزلے کی وجہ سے راہب باہر آ گیا۔ جب راہب گھر سے باہر آیا تو اس نے مکے کے سردار حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا۔ راہب نے کہا کہ سردار یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھیں بہت ہی درد ہوتی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ علاج کے ساتھ ساتھ دوائی بھی دیتے ہیں جس سے ہر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، میں اس امید سے آیا ہوں۔ راہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ وہ پھر گھر گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگایا، پھر آسمانی کتاب کے کچھ صفحات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ راہب کبھی کتاب کے الفاظ کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا ہی جاتا تھا۔ پھر راہب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا تو راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پہلی ہی گواہی دے رہا ہے۔ راہب کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ پھر کہا کہ راہب، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام تو وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے۔ راہب نے کہا کہ سردار آپ کس کام کے لیے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے پوتے کی آنکھیں درد ہو رہی ہے، میں تو اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کو دوائی بھی دو اور علاج بھی کرو۔ یہ بات سن کر راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ راہب نے کہا کہ مکہ کے سردار، آپ مریض کو طبیب کے پاس نہیں بلکہ آپ تو طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہو، مقدس کو گنہگار کے پاس لے کر آئے ہو۔ میں اس نبی کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کو دیکھ کر خود ہی ان سے علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اے مکہ کے سردار، آپ کا یہ پوتا بڑی ہی شان والا ہے، یہ نبی ہے، میں اس کا امتی ہوں۔ اے عبد المطلب، میں گھر کے اندر تھا کہ زلزلے کی وجہ سے میں گھر سے باہر آ گیا ہوں، اگر میں باہر نہ آتا تو میں اس کے نیچے آ کر مر جاتا۔ جب زلزلہ آیا تو میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ ضرور باہر کوئی عظیم ہستی میرے دروازے پر موجود ہے۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اے سردار، اپنے پوتے کے چہرے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو نور سے مالا مال کر رکھا ہے، یہودی اس کے بہت ہی خلاف ہیں، اس کو جلدی سے گھر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو نقصان پہنچا دے۔ سردار نے کہا کہ راہب، آپ نے میری بڑی رہنمائی کی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن جس بیماری کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا اس بیماری کا علاج تو نہ ہو سکا۔ یہ سن کر راہب مسکرا دیا۔ اے مکہ کے سردار، اس کی دوائی تو خود آپ کے پوتے کے پاس ہے، آپ اپنے پوتے کا لعاب دہن نکال کر اس کی آنکھوں پر لگا دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگایا گیا تو خود ہی ٹھیک ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کی درد جاتی رہی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت عبد المطلب بہت ہی زیادہ حیران ہوئے۔ سارا مجمع دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا اور مکہ میں ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ راہب نے عبد المطلب کے پوتے کو آخری نبی کہا ہے اور اس کے لعاب دہن میں
بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ جاتے جاتے حضرت عبدالمطلب نے راہب سے پوچھا کہ آپ کون سی دوائی یا دعا دیتے ہیں کہ جس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے؟ راہب مسکرایا اور کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیماری کو شفا دے۔ پھر میں مریض پر دوائی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیماری کو شفا دیتا ہے۔ اے اللہ پاک، تمام مریضوں کو حضور صلی اللہ علیہ